بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فصل فی الکفاءۃ یا کفاءۃ۔ یہ فصل ہے کفات یعنی کف کے بارے میں۔ کف کہتے ہیں برابری کو، یعنی لڑکا اور لڑکی جو ہے ہمسر ہو، برابر ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ برابری کن چیزوں میں ضروری ہے یہ تو آگے تفصیل سے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر کف کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح میں کف جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے نکاح کے مصالح ایسے ہیں جو کف کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، اور جو رشتہ کف میں ہوتا ہے وہ قائم بھی رہتا ہے، برقرار بھی رہتا ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے مصالح اور مصلحتیں پائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ رشتہ پائیدار رہتا ہے۔ اور چونکہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کف ضروری ہے، اسی کی وجہ سے اولیاء، لڑکی کے اولیاء کو نکاح کے فسخ کرنے کے اختیار دیا گیا ہے اگر لڑکی خود اپنا نکاح کرتی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کف جو ہے وہ انتہائی ضروری اور اہم چیز ہے جس پر بہت سارے احکامات متفرع ہیں، اس لیے یہاں سے کف بیان کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ الکفاءۃ فی النکاح معتبرۃ قال علیہ السلام الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا يزوجن الا من الاکفاء، ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة لأن الشريفة تأبي أن تكون مستشرفة للخسيس فلا بد من اعتبارها، وخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا تغزيه دناءة الفراش۔ فرماتے ہیں کف جو ہے، برابری جو ہے، یہ نکاح میں معتبر ہے، شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی یہ برابر ہونے چاہیے نکاح کے سلسلے میں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لڑکیوں کی یعنی عورتوں کی شادی چاہیے کہ ان کے اولیاء کروائے، عورتوں کی شادی اور نکاح ان کے اولیاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا نکاح کروائے، اور آگے فرمایا کہ عورتوں کا نکاح نہ کیا جائے مگر صرف کف میں، برابری میں، ہمسر میں، جو اس کا ہمسر ہو، اس کے برابر کا ہو تو اس سے اس کا نکاح پڑھوانا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نکاح کے جو مصالح ہیں، جو انتظامات ہیں، جو حکمتیں ہیں، وہ تب ہی قائم ہو سکتی ہے عادتاً، یہ عام طور پر یوں ہی ہوتا ہے کہ جو دو ہمسر اور برابر ہوتے ہیں، متکافئین ہوتے ہیں، ان میں ہی نکاح قائم اور پائیدار رہتا ہے مصلحت کی بنیاد پر، یہ عادتاً یوں ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شریف النفس عورت کبھی یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ کسی کمینے آدمی کی یا کمتر آدمی کی فراش بنے، اس کی ماتحت رہے، اس کی فراش بنے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس درجے کی عورت ہے شوہر بھی اسی درجے کا ہو، اگر شوہر اس درجے کا نہیں ہوگا تو جو عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو طبیعتاً اس سے کراہت محسوس ہوگی، اور اس کراہت کی وجہ سے ناچاکی پیدا ہو جائے گی، اور اس وجہ سے پھر وہ رشتہ، وہ نکاح پائیدار نہیں رہ سکے گا، قائم نہیں رہ سکے گا۔ اور عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ جب شوہر بیوی کے برابر کا نہیں ہوتا،
درجے کا نہیں ہوتا تو وہ رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس درجے کی عورت ہے اسی درجے کا اس کا شوہر ہو، اور یہ کف جو ہے یہ عورت کے اعتبار سے ہے، یعنی جس درجے کی عورت ہوگی اس درجے کا شوہر ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر شوہر اعلیٰ درجے کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بیوی بھی اعلیٰ درجے کی ہو، یعنی مرد کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے کف کا کوئی اعتبار ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مرد اعلیٰ درجے کا ہو اور وہ راضی ہو کسی ادنا درجے کی کمتر لڑکی سے وہ شادی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب عورت شادی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اولیاء اس کے ہمسر اس کے برابر والے شخص سے اس کی شادی کروائے، اس لیے کہ لڑکی جو کہ فراش بنتی ہے وہ کبھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ کسی کمتر آدمی کی فراش بنے۔ لیکن جو شوہر ہے وہ فراش بنتا نہیں ہے، وہ فراش بناتا ہے، فراش بنانے والا ہے، وہ خود فراش نہیں بنتا، وہ فراش بنانے والا ہے، یعنی وہ خود بستر نہیں بنتا، وہ بستر بنانے والا ہے۔ اس کا جو مقصد اور مفہوم ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آدمی خود فراش نہیں بنتا بلکہ وہ فراش بنانے والا ہے۔ اب اس کا فراش جو ہے، اس کا بستر جو ہے، وہ اگر کمتر بھی ہے تو اس سے اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس سے اس کی طبیعت میں کراہت نہیں آئے گی، اور مشاہدہ بھی یہی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے جو ہے مرد کی طرف سے کف کا کوئی اعتبار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے مرد اعلیٰ درجے کا ہے، عورت کمتر درجے کی ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر مرد فراش بنانے والا ہے تو اس کو اگر اس کی فراش کمتر ہے تو اس سے اس کو کوئی غصہ وغیرہ نہیں آتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رشتہ پائیدار رہتا ہے، قائم رہتا ہے، کوئی ناچاکی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر عورت اعلیٰ درجے کی ہے اور شوہر کمتر ہے تو یہ ایک فطرت بھی ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ درجے کا شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کمتر درجے کے شخص کا ماتحت رہے، اسی طرح عورت بھی یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ کسی کمتر درجے کے شخص کی فراش بنے۔ اس لیے عورت کی جانب سے کف جو ہے وہ ضروری ہے اور مرد کی جانب سے کف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں فصل فی الکفاء، یہ فصل ہے کف کے بارے میں۔ الکفاۃ فی النکاح معتبرۃ، فرماتے ہیں کہ کف جو ہے یہ نکاح میں معتبر ہے۔ قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا سنو لا یزوج النساء الا الاولیاء، فرمایا عورتوں کی شادی صرف ان کے اولیاء ہی کروائے، ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور عورتوں کی شادی ان کے برابری سے کی جائے، ان کے کف میں کی جائے۔ یہ تو حدیث ہے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ لأن انتظام المصالح بین المتکافیین عادتاً، فرماتے ہیں اس لیے کہ نکاح کے جو انتظامات اور نکاح کے جو مصالح ہے وہ عموماً اور عادتاً دو برابری والے شخصوں میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں، دو متکافیین میں، جو متساویین میں، جو آپس میں ہمسر ہو، برابر ہو، انہی میں قائم ہو سکتے ہیں نکاح کے مصالح، وہی نکاح کو لے کر چل سکتے ہیں عادتاً۔ اس لیے لأن الشریفة تأبی ان تکون مستشرفة للخصیص فلا بد من اعتبارها، فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ شریف عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ وہ کسی کمتر آدمی کی فراش بنے، اس لیے ضروری ہے کہ مرد میں بھی اس کا اعتبار کیا جائے، یعنی اس میں بھی شرافت کا اعتبار کیا جائے کہ وہ بھی عورت کے درجے کا ہو یا اس سے اعلیٰ ہو۔ بخلاف جانبها لأن الزوج مستشرف فلا تغزیہ دناءۃ الفراش، بخلاف عورت کی جانب سے، کہ یعنی اگر عورت کمتر درجے کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مرد کمتر درجے کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں عورت کے برخلاف، اس لیے کہ لأن الزوج مستشرف، اس لیے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ فراش بنانے والا ہوتا ہے،
فلا تغزیہ دناۃ الفراش، تو فراش کا کمتر ہونا یہ اس کو کوئی غصہ نہیں دلائے گا، اس سے اس کو کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے عورت کی جانب سے کف ہونا ضروری نہیں ہے، عورت جس طرح کی بھی ہو، اگر مرد اعلیٰ ہے اور وہ اس پر راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر عورت اعلیٰ درجے کی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ درجے کا ہو، تو عورت کی جانب سے یعنی مرد کی جانب سے کف کا ہونا ضروری ہے کہ وہ عورت کا برابر ہو، لیکن عورت کی جانب سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد کے برابر ہو یا اس کے ہمسر ہو، اگر وہ کمتر بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ اصل میں عورت فراش بنتی ہے اور فراش بننے والی کبھی یہ پسند نہیں کرے گی کہ وہ کسی کمتر کی فراش بنے، اور مرد جو ہے وہ فراش بنانے والا ہوتا ہے، تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فراش کمتر ہے یا اعلیٰ ہے۔ فرق تو پڑتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں کہ جس سے رشتے پر فرق آ جائے۔ آگے فرماتے ہیں اذا زوجت المرأة نفسها من غیر کفء فللأولیاء ان يفرقوا بینهما دفعا لضرر العار عن انفسهم۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کروائے، اپنی شادی خود کروائے غیر کف میں، خود اپنی شادی کروائی اولیاء کی اجازت کے بغیر ان کی مرضی کے بغیر، لیکن غیر کف میں شادی کی، تو ایسی صورت میں شریعت اس کے اولیاء کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دے۔ عبارت میں عدالت کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن تفریق جو ہے عدالت کے ذریعے ہی کروائیں گے اولیاء، اس لیے کہ جب لڑکی نے شادی کی غیر کف میں، اپنے ہمسر اور برابری کے خاندان میں نہیں کی، تو ایسی صورت میں جو اولیاء ہے، لڑکی کے والد ہے، بھائی وغیرہ ہے، تو ان کو اس سے عار محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے برابری کے لوگ نہیں ہیں، تو عام طور پر عار محسوس ہوتی ہے۔ تو اس عار کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے، لیکن عدالت کے ذریعے کریں گے، بغیر عدالت کے ذریعے جائز نہیں ہے، ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن اولیاء یہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو یہ اختیار ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ جدائی کر دے، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر شریعت ان کو یہ اختیار نہیں دیتی۔ یہ تو کتاب کا مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ پیچھے بھی گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ، وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اب دوبارہ سن لے کہ یہ تو کتاب کا مسئلہ ہے، لیکن جس مسئلے پر فتویٰ ہے آج کل، وہ فتاوی شامی وغیرہ میں موجود ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اس مسئلے میں کہ اگر لڑکی خود اپنا نکاح کروائے اولیاء کی اجازت کے بغیر اور ان کی مرضی کے بغیر، تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، جب ہوگا ہی نہیں تو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گویا اس نے جو ایجاب قبول کیا وہ ویسے فضول کام ہے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اگر لڑکی خود اپنا نکاح کرواتی ہے غیر کف میں اولیاء کی مرضی اور اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اولیاء کی مرضی یا اجازت سے کر دے اپنا نکاح تو پھر تو ہو جائے گا، الگ بات ہے، لیکن اولیاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر غیر کف میں اگر شادی کرے گی لڑکی تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لے۔ آگے پھر عرب میں کف کیا ہے اور عجم میں یعنی غیر عربیوں میں کف کا کیا معیار ہے، کیا دار و مدار ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں اذا زوجت المرأة نفسها من غیر کف فللأولیاء ان يفرقوا بینهما دفعا للضرر العار عن انفسهم۔ فرماتے ہیں کہ جب عورت یا لڑکی اپنی شادی کروائے غیر کف میں تو اولیاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے، یعنی میاں بیوی کے درمیان، دفعا لضرر العار عن انفسهم، اپنے آپ سے عار کو دور کرنے کے لیے۔
اب یہاں سے ثم الکفات تعتبر فی النسب لأنه یقع به التفاخر فقریش بعضهم اکفاء لبعض والعرب بعضهم اکفاء لبعض الی آخرہ۔ یہاں سے اب ان چیزوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں جن چیزوں میں کف ہوتا ہے، کف میں کیا کیا چیز، کن کن چیزوں میں برابری ضروری ہے۔ تو کف میں جن جن چیزوں میں برابری ضروری ہے ان میں ایک ہے نسب، یعنی خاندان کا ہونا، خاندان دونوں کے برابر ہو، یعنی لڑکے کا جو خاندان ہے وہ لڑکی کے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ ہو۔ اگر لڑکے کا خاندان لڑکی کے خاندان سے کمتر ہے تو ایسی صورت میں یہ کف نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکی کا خاندان کمتر ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کف کا اعتبار جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے کیا گیا ہے کہ شوہر اس کے برابر ہو۔ کف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی شوہر کے برابر ہو، لڑکے کے برابر ہو۔ لڑکے کا برابر ہونا یا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، لڑکی کا اعلیٰ ہونا یا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر لڑکی کمتر بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کی طرف سے کف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری چیز جس میں کف کا ہونا ضروری ہے وہ ہے آزاد ہونا، دونوں آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تیسری چیز وہ ہے دینداری میں دونوں برابر ہو، یعنی لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح دیندار ہو یا اس سے بڑھ کر دیندار ہو، اور لیکن اس سے کم دینداری نہ ہو۔ اگر اس سے کم ہے دینداری میں تو ایسی صورت میں وہ لڑکا جو ہے لڑکی کا کف نہیں ہے۔ لیکن اگر لڑکی کم دیندار ہے لڑکا زیادہ دیندار ہے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ لڑکی کی طرف سے کف کا اعتبار نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ چوتھی چیز جس میں کف کا ہونا ضروری ہے وہ ہے مالداری میں، کہ دونوں مال کے اعتبار سے، جائیداد کے اعتبار سے بھی برابر ہو، یعنی لڑکا لڑکی کے برابر ہو یا اعلیٰ ہو مال کے اعتبار سے۔ پانچویں چیز وہ ہے پیشہ، لڑکے کا جو پیشہ ہے وہ لڑکی کے خاندان والوں کے پیشے کے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ پیشہ ہو۔ تو اگر وہ کمتر پیشہ ہے، کوئی ایسا پیشہ اختیار کرتا ہے جو کہ کمتر ہے یا معاشرے میں کمتر سمجھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ لڑکا لڑکی کا کف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر وہ موچی ہے یا نائی ہے یا اس طرح کا کوئی دوسرا پیشہ ہے جس کو معاشرے میں کمتر پیشہ سمجھا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کف نہیں ہوگا لڑکی کا۔ اس کے علاوہ بعض حضرات نے کچھ چیزیں اور بھی ذکر کی ہے کف میں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حسن و جمال میں بھی دونوں برابر ہو۔ حسن و جمال یعنی دونوں ایک طرح کے خوبصورت ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں بیان کی ہے، لیکن جو 5 چیزیں ہم نے ابھی ذکر کی اس سے پہلے وہ لازمی ہے۔ اس کے ماسوا علماء نے ذکر کی ہے لیکن وہ لازمی نہیں ہے کف میں، اگر ہو تو بہتر ہے، نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر ہو تو بہتر بات ہے، نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو 5 چیزیں ہم نے بیان کی ان کا ہونا ضروری ہے کف کے لیے، اگر یہ نہیں ہوگی تو کف نہیں ہے۔ پھر اولیاء کو اختیار ہے کہ وہ نکاح نہ کروائے، یا اگر لڑکی نے خود کیا ہے تو وہ اس کو توڑ دے، اور اولیاء کو یہ بھی ہے کہ کف میں شادی کرائے تاکہ مصالحت قائم ہو، رشتہ پائیدار رہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ کف کوئی واجب یا ضروری یا فرض نہیں ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو بالکل فرض بنا دیا، وہ کف سے کے باہر شادی بھی نہیں کرتے، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف نکاح کے مصالح کو قائم رکھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ اگر کسی جگہ انتہائی اچھا اور بہترین رشتہ ہے
اور وہ رشتہ کرنے کا چاہت بھی ہے، دل بھی ہے، تو اگرچہ کف نہیں ہے تو شریعت نے کوئی واجب اور ضروری بھی قرار نہیں دیا، یہاں پر انسان کو اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کف کے بغیر بھی رشتہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کف میں ہوتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، اور بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کف میں نہیں ہوتے لیکن کامیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی واجب ضروری نہیں ہے، صرف ایک سنت عمل ہے، مستحب ہے، تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہتری ہوتی ہے، لیکن واجب اور ضروری بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں پر اس کے برخلاف بہتری نظر آئے تو وہاں پر اس کے کف کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کسی اور جگہ بھی نکاح منعقد کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں میں برابری اور کف ضروری ہے، اس سے نکاح کی مصلحت قائم رہتی ہے اور نکاح اور رشتہ پائیدار رہتا ہے۔ اب آ جائیں کتاب کی طرف۔ پہلی چیز جس میں کف کا ہونا ضروری ہے وہ ہے نسب، یعنی خاندان، دونوں کے خاندان برابر ہو، یعنی لڑکے کا خاندان لڑکی کے خاندان کے برابر ہو یا اعلیٰ ہو۔ یہ خاندان کا برابر ہونا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے خاندان کے ذریعے ہی فخر کرتے ہیں، ہم اعلیٰ نسب کے ہیں، ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں، تو معاشرے میں اس چیز کے ذریعے لوگ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت اور فخر ظاہر کرتے ہیں، اس لیے خاندان میں برابری ضروری ہے۔ اگر شوہر کمتر خاندان کا ہوگا تو بیوی ہمیشہ اس کو عار دلاتی رہے گی اور دل میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ مجھ سے کم تر خاندان کا ہے اور میں اس کے ماتحت ہوں، تو اس چیز سے رشتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے خاندان کا ہونا یہ پہلی چیز ہے کف میں، کہ خاندان کا برابر ہونا ضروری ہے۔ پھر جو عرب ہے، عرب میں تو ان کے خاندان اور سلسلہ نسب سارا ان کو یاد ہوتا ہے کہ وہ کس خاندان کے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے، کون ہے کون نہیں ہے، یہ سب کچھ ان کو یاد ہوتا ہے، اپنا پورا شجرہ نسب ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے عرب کا جو ہے خاندانی اعتبار سے جو ان کا کف ہے اس میں، اور اجمیوں کے جو غیر عرب ہے یعنی ہم ہے، ہمارا اور عرب کے خاندانی کف کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، وہ صاحب کتاب بیان کریں گے۔ تو بہرحال پہلے عرب کا بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قریش جو ہے، قبیلہ قریش جو ہے، اس میں بعض ایک دوسرے کے کف ہے۔ قریش بہت بڑا قبیلہ ہے جس میں بنو امیہ بھی ہے، اور جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر، اور نبی علیہ السلام بھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی قریش سے تھے، ابو بکر بھی قریش سے تھے، لیکن قبائل الگ الگ تھے۔ تو قریش بہت بڑا قبیلہ تھا اور پھر اس کے اندر مختلف قبائل تھے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش جتنے بھی ہیں یہ ایک دوسرے کے آپس میں کف ہے، یعنی ہمسر ہے، برابر ہے، قریش کے کسی قبیلے کو دوسرے قبیلے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور قریش کے علاوہ جو باقی عرب ہے سارے کا سارا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، لیکن قریش کے مقابلے میں یہ قریش سے کمتر ہے۔ یعنی اگر لڑکی قریش کی ہے تو ضروری ہے کہ لڑکا بھی قریش کا ہو، یہ برابری کف ہوگا، لیکن لڑکی اگر قریش کی ہے اور لڑکا عام عربی ہے، قریش کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر یہ کف اور برابری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر لڑکا قریشی ہے، لڑکی پھر عرب میں کسی جگہ کی بھی ہو، کسی قبیلے کی بھی ہو، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال قریش جو ہے قریش کے کف ہے، اور باقی عرب جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، لیکن قریش سے کمتر ہے، قریش کے مقابلے میں وہ کف نہیں ہے۔ باقی عرب کا یہ عام نبی علیہ السلام نے اور صاحب کتاب نے نقشہ پیش کر دیا کہ قریش کے کف ہے اور باقی عرب آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، اس میں کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہاں قریش کے مقابلے میں وہ کم درجہ رکھتے ہیں، وہ قریش کے کف نہیں بن سکتے عام عرب۔ اصل فرماتے ہیں، اصل اس میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، اور اسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا کف ہے، یعنی قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے قبیلے کے کف ہے، اور باقی عرب جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، یعنی ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے کف ہے۔
یہ عرب کا ہو گیا. والموالی بعضهم اکفاء لبعض رجل برجل. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ماں سوا جو باقی ہے، باقی جو عجم ہے، جو عجم ہے یعنی غیر عرب ہے، اس میں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا کف ہے، ہر شخص دوسرے شخص کا کف ہے. اس لیے کہ عجم میں یعنی غیر عرب میں کوئی نسب محفوظ نہیں ہے. ان لوگوں کا اپنا شجرہ نسب یاد ہی نہیں ہے، اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو وہ بھی کوئی مستند نہیں ہے. تو جو شجرہ نسب عجم میں یعنی غیر عرب میں ملتے بھی ہیں، کسی کے خاندان کا اپنا شجرہ نسب ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی اتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے. اس لیے شریعت نے ان کے اعتبار ہی نہیں کیا. تو یہاں پر جو بھی شخص اپنے آپ کو سید، قریشی، عباسی وغیرہ، اور جو خاندان ایک خاندان دوسرے سے اعلیٰ ادنا، یہ عجم میں یہ چیز زیادہ ہے لیکن اس کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا. تو خاندان کے اعتبار سے عرب عجم میں غیر عرب میں کوئی کف نہیں ہے، سارے ایک دوسرے کے کف ہیں. یہاں پر کوئی خاندانی شرافت اور نسب کسی دوسرے خاندان پر شرعی اعتبار سے حاصل نہیں ہے. معاشرہ دیتا ہے تو الگ چیز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہاں پر کوئی خاندان دوسرے سے اعلیٰ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر سارا گڑبڑ ہے خاندانوں میں بھی. اور اپنا شجرہ نسب وغیرہ، دادا سے اوپر کسی کو اپنا شجرہ نسب یاد نہیں ہوتا عام طور پر. تو اس لیے عرب کے اعتبار سے اور عجم کے اعتبار سے یہ فرق ہے. یعنی آپ الفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ عرب میں جو خاندان ہے یہ تو کف میں شامل ہے، لیکن عجم میں خاندان کف میں شامل نہیں. یہاں پر ہر خاندان دوسرے کا کف ہے، لیکن عرب میں اتنی تفصیل ہے کہ قریش کا کف ہے اور باقی عرب کے کچھ کف ہے. عجم میں سارے برابر ہے. فرماتے ہیں کہ قریش میں آپس میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے، سارے قریش برابر ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قریش کا کف ہے، اس میں کوئی تفاضل نہیں ہے ان کے قبیلوں میں. اصل میں اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی کہ قریش کا کف ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے، سارے برابر ہے. امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ٹھیک ہے قریش کا کف ہے، لیکن قریش میں سے جو مشہور خاندان ہے، جیسے کہ خاندان خلافت جو ہے، تو خاندان خلافت کی جو لڑکیاں ہیں وہ عام قریش کی کف نہیں ہیں، کیونکہ ان کی شہرت کی وجہ سے جو ہے اور ان کے اعزاز اور تعظیم کی وجہ سے، کیونکہ وہ خاندان خلافت سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خلیفہ اور امراء کی بیٹیاں ہیں، تو وہ عام قریشیوں کی کف نہیں ہوں گی. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تو حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ قریشی خلیفہ ہو یا نہ ہو. لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے برخلاف یہ کہا کہ جو مشہور ہے خاندان خلافت وغیرہ اس طرح کے جو خاندان ہے، ان کی لڑکیاں عام قریش کی کف نہیں ہوں گی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو بظاہر حدیث کے خلاف نظر آ رہا ہے. تو صاحب ہدایہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اصل میں یہ خلافت کی تعظیم کو انہوں نے ظاہر کیا، اور امراء اور خلفاء کی تعظیم کرنی چاہیے، اس لیے ان کو ایک درجہ دیا امام محمد نے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فتنے کو دور کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، فتنے کو خاموش کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا. اس لیے کہ عام طور پر خلفاء اور امراء وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی لڑکیاں کسی سے، عام شخص سے جو کہ ان کے برابری کا نہ ہو، وزیر، مشیر یا اس طرح کے لوگ نہ ہو، عام لوگوں سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کروانا وہ درست نہیں سمجھتے. اور اسی لیے
وہ ان کو کمتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اسی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ یہ کف نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کی لڑکی شادی کر لے کف سمجھ کر ان کی مرضی کے بغیر کسی خلیفہ یا امیر کی لڑکی، تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ تو اس فتنے کو دور کرنے کے لیے امام محمد نے یہ کہہ دیا کہ وہ کف ہی نہیں ہے۔ تو اس فتنے کو دور کرنے کے لیے امام محمد نے کہا کہ یہ کف ہی نہیں ہے، اگر وہ شادی کرے گی بھی تو تب بھی اولیاء کو وہ نکاح ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور مفتابی قول کے مطابق وہ نکاح درست ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کف نہیں ہے۔ اس سے خاندان خلافت اور امراء اور خلفاء جو ہیں ان کی ایک قسم کی تعظیم بھی ہو جائے گی، اور اس سے جو فتنے کا خدشہ ہے کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح فتنہ اس میں بھی ہے کہ اگر امیر یا خلیفہ کو کوئی مفتی یا عام لوگ یہ کہہ دے کہ آپ تو ہمارے برابر کے ہیں، یعنی کوئی قریشی ان کو کہے کہ آپ ہمارے برابر کے کف ہیں، تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اس خلیفہ یا امیر کو غصہ آئے جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ چونکہ تمام خلفاء جو گزرے ہیں وہ ابو بکر اور عمر نہیں تھے، ان میں ایسے بھی تھے جو سفاک تھے، قاتل تھے، جو بعد میں آئے ہے تو قریش تھے، لیکن ان سے ایسے کام سرزد ہوئے ہیں، ظلم وغیرہ ان سے سرزد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے امام محمد نے اس فتنے کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ خلفاء عام قریش کے کف نہیں ہے، تاکہ عام کوئی شخص ان کو یہ نہ کہے کہ آپ ہمارے برابر ہے، یا کوئی مفتی فتویٰ نہ دے جس سے پھر یہ انتشار پیدا ہو جائے یا فتنہ۔ اس لیے انہوں نے اس فتنے کو دور کرنے کے لیے کہا، وگرنہ اصل میں وہ بھی یہی مانتے جو حدیث کا حکم ہے کہ سارے برابر ہیں، لیکن صرف فتنے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا۔ یہ صاحب ہدایہ نے ان کی اس قول کی تشریح اور دلیل بیان کی کہ انہوں نے اس بنیاد پر یہ بات کہی ہے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک قبیلہ بنو باہلہ ہے، یہ بنو باہلہ جو ہے یہ عام عرب کے کف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا پیشہ بہت کمتر ہے، یہ پیشے کی وجہ سے کمتر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پیشہ یہ ہے کہ یہ قبیلے والے جو مردار جانور ہے ان کی ہڈیاں جمع کرتے ہیں اور ان کو پھر ابالتے ہیں، جوش دیتے ہیں، اس سے جو چکناہٹ پیدا ہوتی ہے یہ اس چکناہٹ کو بیچتے ہیں یا اس سے جو بھی بناتے ہیں، تو یہ ان کا پیشہ ہے، یہ ان کا کاروبار ہے۔ اس وجہ سے یہ عام عرب کا کف نہیں ہے اس اعتبار سے۔ تو بہرحال یہاں تو صاحب ہدایہ نے بہت مختصر بیان کیا خاندان کے اعتبار سے جو کف ہے، کہ عرب میں قریش کا کف ہے، اور عام عرب کے کف ہے، اور باقی جو عجم ہے یعنی غیر عرب اس میں کوئی کف نہیں ہے، سارے برابر ہے۔ تو انہوں نے تو اس طرح بات ختم کر دی، لیکن امام محمد نے جو قول ذکر کیا ہے بیچ میں، اس طرح جو دیگر کتابیں ہیں، جو بڑی اور مطول کتابیں ہیں جیسے شامی ہے، فتاوی عالمگیری وغیرہ، اس میں بہت تفصیل سے خاندانی کف کا بیان ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں جو آتی ہے کہ سید جو ہے غیر سید کا کف ہے یا نہیں ہے، قریش میں کون کس کا کف ہے، یہ تمام تفصیلات وہاں پر بیان ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو سید ہے سید ہی اس کا کف ہے، عام غیر سید اس کا کف نہیں بن سکتا۔ پھر سارے سید بھی نہیں ہوتے، بعض جو قریشی ہے، قریش نظر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں، تمام قریش سید نہیں ہے۔ ہاں، تو جو عباسی ہے یا اسی طرح قریشی ہے، یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو سید سمجھتے ہیں، لیکن سارے کے سارے سید نہیں ہیں۔ سید وہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد چلی آ رہی ہے، جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہے، وہ سید ہے۔ اسی طرح علوی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیگر جو اولاد ہے حضرت فاطمہ سے نہیں تھی۔ اسی طرح جو قریشی ہے اس میں ابوبکر، عمر اور دیگر صحابہ کے بھی اولاد ہے، تو سارے کے سارے سید نہیں ہے، ہر قریشی اپنے آپ کو سید سمجھتا ہے۔
یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ لیکن بہرحال ویسے تو صاحب ہدایہ نے جس طرح فرمایا کہ عجم میں خاندان کے اعتبار سے کف ہے ہی نہیں، ان لوگوں کو اپنا شجرہ نسب کا علم ہی نہیں، لیکن بالفرض اگر مان بھی لے جس طرح دیگر کتابوں نے ذکر کیا ہے تو سید کا کف ہے، لیکن ہو سید، اس کے پاس اپنا شجرہ سب کچھ موجود ہو، ویسے بھی شجرہ مستند نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر مان لے بالفرض تب بھی۔ تو اسی طرح فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ سید کا کف ہے، اور جو بادشاہ وقت ہے، جو خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے، تو وہ عام لوگوں کا کف نہیں ہے، وہ کف کے اعتبار سے بڑا ہے، تو بادشاہ جو ہے وہ سید کا کف بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر بادشاہ ہے یا وزراء ہے جو اس کے برابری کے ہے وہ اس کا کف بن سکتے ہیں، عام لوگ اس کا کف نہیں بن سکتے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جو علماء ہے، علماء جو ہے وہ سب کا کف ہے، علماء کا خاندان وہ جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ بادشاہ وقت کا بھی کف ہے، سید کا بھی کف ہے، اس لیے کہ اس کا علم اس کو ان اونچائیوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں تک کسی کا نسب جو ہے اس کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو علم کا جو رتبہ ہے وہ خاندانی نسب سے بڑھ کر ہے، اس لیے فتاوی عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ علماء جو ہے یہ سب کا نسب ہے، یہ سب کا کف ہے خاندانی اعتبار سے۔ تو علماء جس کے بھی برابر آئے تو وہ کف ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کف نہیں بن سکتے۔ خاندان جب عالم آ گیا تو جب علم آ گیا تو علم باقی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور ہر لیول اور ہر چیز کے ساتھ اس کی برابری ہو سکتی ہے، بلکہ وہ بڑھ کے ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے۔ دنیاوی جو تفاخر کی چیزیں ہیں خاندان وغیرہ، اس سے بڑھ کر ہے علم، اس وجہ سے انہوں نے لکھا کہ علماء سب کا کف ہے۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ثم الکفاۃ تعتبر فی النسب لانه یقع به التفاخر، فرماتے ہیں کہ کف میں اعتبار کیا گیا ہے نسب کا، اس لیے کہ نسب کے ذریعے ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ فقریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش جو ہے ان میں سے قریش جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور عرب باقی عرب جو ہے یہ ایک دوسرے کا کف ہے۔ والاصل فیہ، اصل بات اس میں یہ ہے کہ قول علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا قریش بعضهم اکفاء لبعض بطن ببطن، قریش جو ہے اس میں سے قریش جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا کف ہے قریش میں سے۔ والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور عرب جو ہے باقی عرب یہ ایک دوسرے کا کف ہے، قبیلۃ بقبیلۃ، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا کف ہے۔ والموالی بعضهم اکفاء لبعض، یہاں موالی تو ویسے آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں اور اس کی جمع موالی آتی ہے، لیکن یہاں سے مراد غیر عرب یعنی اجمی ہے۔ فرماتے ہیں جو اجمی ہے ان میں سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے۔ نیچے لکھا ہے لأنهم ضیعوا انصابهم، اس لیے کہ اجمیوں نے اپنا شجرہ نسب وغیرہ ضائع کر دیا، ان کو اپنے نسب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے خاندانی نسب کے اعتبار سے یہ سارے برابر ہیں۔ رجل برجل، یہاں قبیلہ نہیں فرمایا، یہاں فرمایا کہ ہر، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا ٹکڑا ہے، ہر شخص دوسرے شخص کا کف ہے خاندان کے اعتبار سے۔ باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی، جو چار چیزیں مزید ہیں، لیکن خاندان کے اعتبار سے سارے برابر۔ ولا تعتبر التفاضل فيما بين قریش لما روینا، فرماتے ہیں قریش میں آپس میں کوئی تفاضل نہیں ہے، کوئی تفاخر نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کو قریش کسی ایک قبیلے کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ابھی ہم نے روایت کی کہ قریش بعضهم اکفاء لبعض۔ وعن محمد، امام محمد سے یہ روایت ہے کہ الا ان یکون نسبا مشہورا کاہل بیت الخلافہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ جو مشہور نسب ہے قریش میں جیسے کہ خاندان خلافت ہے، تو وہ جو ہے عام قریش کا نسب نہیں ہے، باقی قریش آپس میں برابر ہے۔ خاندان خلافت وہ فرماتے ہیں بڑھ کر ہے، وہ کف عام قریش کا کف نہیں، انہوں نے یہ استثناء کیا ہے۔ کانہ قال، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں گویا
امام محمد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تعظیم للخلافہ، وہ خلافت کی تعظیم کرتے ہوئے، و تسکین للفتنہ، اور فتنے کو خاموش کرنے کے لیے، فتنے کو دور کرنے کے لیے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خاندان خلافت جو ہے وہ عام قریش کا کف نہیں ہے۔ یعنی یہ صاحب ہدایہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ حدیث جو کہتی ہے قریش قریش کے برابر ہے، وہ بھی یہی مانتے ہیں، لیکن صرف فتنے کی وجہ سے اور تعظیم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو اس فتنے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عام خاندان خلافت جو ہے یہ عام قریش کا کف نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ بنو باہلا لیسوا باکفاء لعامۃ العرب لانهم معروفون بالخصاصہ۔ فرماتے ہیں بنو باہلا جو ہے یہ عام عرب کا کف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمتر پیشے کے ساتھ یہ مشہور ہے، ان کا پیشہ بہت کمتر ہے۔ واما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء، يعني من له اباء فيه، ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفا لمن له ابوان في الاسلام، لان تمام النسب بالاب والجد، وابو يوسف الحق الواحد بالمثنى كما هو مذهبه في التعريف، ومن اسلم بنفسه لا يكون كفا لمن له اب واحد في الاسلام، لان التفاخر بينهما بين الموالي بالاسلام۔ یہاں سے اجمیوں کے متعلق فرما رہے ہیں جو غیر عرب ہے، فرماتے ہیں کہ جو غیر عرب ہے ان میں سے اگر کسی شخص کے دو والد مسلمان ہیں تو وہ اس شخص کا کف نہیں ہے جس کا ایک والد مسلمان ہے۔ اب دو والد کا کیا مطلب ہے؟ دو والد یعنی اس کا والد اور دادا وہ اگر مسلمان ہے، اس کا جو پردادا تھا وہ کافر تھا لیکن والد اور دادا مسلمان ہے، اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس کا والد مسلمان ہے لیکن دادا اس کا کافر تھا، تو اب یہ دونوں آپس میں کف نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا دادا والد اور دادا یہ مسلمان ہے تو وہ بڑھ کر ہے کف میں، اور جس کا صرف والد مسلمان ہے تو چونکہ وہ اس سے ایک درجہ کم ہے تو وہ کف نہیں بن سکتا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کا والد اور دادا مسلمان ہو تو وہ اس شخص کا بھی کف بن سکتا ہے جو نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں، یعنی پتہ نہیں ہے ان کے پردادے لکڑ دادے سارے مسلمان تھے، لیکن دوسری طرف وہ شخص ہے جس کا صرف والد اور دادا مسلمان تھے، تو وہ آپس میں برابر ہے، دونوں ایک دوسرے کا کف ہے۔ اس لیے کہ غیر عرب میں یعنی عجم میں نسب جو ہے وہ دادے پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی کو پردادے کا نام یاد بھی نہیں ہوتا، عام طور پر بہت ہی کم ہے میرے جیسے جن کو پردادے کا نام یاد ہوگا، یا پردادے کا جو والد ہے اس کا، اور پھر آگے بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر عجم میں غیر عرب میں دادے پر نسب تام ہو جاتا ہے، دادے سے آگے لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں ہوتا، نسب تو الگ بات ہے۔ تو اس لیے جس کا دادا مسلمان ہے گویا وہ نسبی مسلمان چلا آ رہا ہے، وہ اس شخص کے برابر ہے جس کا دادا پردادا لکڑ دادا سارے مسلمان تھے، تو آپس میں ایک دوسرے کے کف ہے، برابر ہے۔ لیکن جس شخص کا صرف والد مسلمان ہے وہ اس شخص کا کف نہیں ہو سکتا جس کا والد اور دادا دونوں مسلمان تھے، اس لیے کہ یہ نسبی مسلمان چلا نہیں آ رہا، اس لیے کہ عام طور پر دادے کے بارے میں تو علم ہوتا ہے، تو جب دادا مسلمان نہیں ہے تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ لوگ اس میں کراہت تھوڑی محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ اس شخص کا کف نہیں ہو سکتا جس کا والد اور دادا دونوں مسلمان ہیں، یہ اس شخص کا ہی کف ہو سکتا ہے جس کا والد مسلمان ہو صرف۔ اسی طرح جو شخص خود مسلمان ہوا ہے اس کا والد مسلمان نہیں تھا، وہ اس شخص کا کف نہیں ہو سکتا جس کا والد بھی مسلمان ہے، یعنی اس لڑکی کا وہ کف نہیں ہو سکتا جس کا والد بھی مسلمان ہے، وہ لڑکی خود بھی مسلمان ہے، یہاں پر لڑکا صرف مسلمان ہے، والد مسلمان نہیں۔ تو اس لیے کہ عجم میں جو ہے جو تفاخر ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، فخر اسلام کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے
جس کا والد اور دادا دونوں مسلمان ہیں وہ تو ہر ایک کا کف ہو سکتا ہے، چاہے اس دوسرا جو ہے وہ نسلاً لڑکی کا جو خاندان ہے وہ نسلاً مسلمان چلے آ رہے ہو، تب بھی اگر لڑکے کا والد اور دادا مسلمان ہے تو کف ہے، اس لیے کہ دادا پر یہاں پر نسب تام ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کا صرف والد مسلمان ہے تو وہ اس شخص کا کف نہیں بن سکتا، اس لڑکی کا کف نہیں بن سکتا جس کے والد اور دادا دونوں مسلمان ہو۔ اسی طرح کوئی شخص صرف خود مسلمان ہے لیکن لڑکی کا والد بھی مسلمان ہے، لڑکی خود بھی مسلمان ہے، دادا کافر تھا، تو یہ لڑکا اس لڑکی کا کف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہاں پر والد بھی مسلمان ہے۔ کیونکہ اسلام عجم میں فرماتے ہیں کہ تفاخر اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے، اسلام کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اس وجہ سے جس کا دادا مسلمان نہیں تو وہ اس سے کم ہے، جس کا دادا مسلمان ہے وہ اس کا کف نہیں ہو سکتا، اور جس کا والد مسلمان ہے اور دوسرے کا والد مسلمان نہیں ہے تو یہ دوسرے دونوں بھی آپس میں کف نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اسلام میں کمی ہے۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ جس کا والد مسلمان ہے وہ اس کا کف ہو سکتا ہے جس کا والد اور دادا دونوں مسلمان ہیں، یعنی لڑکی کا اگر جو ہے والد اور دادا دونوں مسلمان ہیں اور لڑکے کا صرف والد مسلمان ہے تو آپس میں کف ہو سکتے، اس لیے وہ فرماتے کہ ایک جو ہے وہ دو کے قائم مقام ہے۔ یہ امام یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور یہی ان کا مذہب ہے۔ وہ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ پہچان کروانے میں، پہچان میں وہ فرماتے دادا کا نام ضروری نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک گواہ آ گیا، وہ عدالت میں گواہی دے رہا ہے تو اس سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو اس کا نام اور والد کا نام پوچھنے سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے، دادے کا نام پوچھنا ضروری نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں تعریف۔ وہ فرماتے ہیں تعریف میں جو ہے والد تک کی ٹھیک ہے، والد سے پہچان ہو جاتی ہے، اب دادا ضروری نہیں ہے، جس کا والد مسلمان ہے بس وہ اس کا کف ہے، جس کا والد اور دادا دونوں مسلمان، اس لیے کہ ان کے نزدیک والد سے ہی انسان کی پہچان ہو جاتی ہے، دادا تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَوَالِي فَمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَصَاعِدٌ فَهُوَ مِنَ الْأَكْفَاءِ یعنی مَن لَهُ آباء فِيهِ۔ فرماتے ہیں اجمیوں میں جس شخص کے دو والد مسلمان ہو، دو باپ یعنی والد اور دادا دونوں مسلمان ہو یا اس سے زیادہ یعنی پردادا بھی مسلمان، بہرحال دادا اگر مسلمان ہے تو فہو من الاکفاء تو وہ کف میں سے ہے، یعنی لمن لہو آباء فیہ وہ اس شخص کا کف ہے جس کا اسلام میں بہت سارے آباء و اجداد مسلمان چلے آ رہے ہیں، تو یہ شخص اس کا کف ہے جس کا والد اور دادا جو ہے مسلمان ہے۔ یعنی لڑکی کے اگر نسل در نسل اسلام چلا آ رہا ہے، مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور لڑکے کا صرف والد اور دادا مسلمان ہے تو آپس میں کف ہے اجمیوں میں، اس لیے کہ اجمیوں میں نسب دادا پر ختم ہو جاتا ہے۔ ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفا لمن له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالاب والجد۔ فرماتے ہیں جو شخص خود مسلمان ہے یا اس کا صرف والد مسلمان ہے تو وہ کف نہیں ہو سکتا اس شخص کا جس کے والد اور دادا دونوں مسلمان ہیں، یعنی دونوں باپ مسلمان ہو، والد اور دادا دونوں مسلمان ہو، اس لیے کہ نسب جو ہے یہ والد اور دادا کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، خاص طور پر عجم میں، تو لہٰذا جب تک دادا مسلمان نہیں ہے صرف والد مسلمان ہے تو یہ لڑکا اس لڑکی کا کف نہیں ہو سکتا جس کے والد اور دادا دونوں مسلمان۔ وابو یوسف الحق الواحد بالمثنى كما هو مذهب في التعریف۔ فرماتے ہیں امام ابو یوسف نے رحمہ اللہ نے ایک کو بھی دو کا قائم مقام قرار دے دیا ہے، ان کے نزدیک اگر صرف والد مسلمان ہے اور لڑکی کا والد دادا دونوں مسلمان ہے تب بھی کف ہے۔ فرماتے ہیں یہی ان کا مذہب ہے، جیسے کہ اسی طرح ان کا مذہب تعریف میں بھی ہے، تعریف یعنی اگر کسی گواہ کی آپ نے شناخت کرنی ہے تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کا نام اور والد کا نام پوچھے بس کافی ہے، دادے کا پوچھنا ضروری نہیں ہے، اس سے تعارف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر وہ مسلمان ہے اور والد مسلمان ہے بس ٹھیک ہے، اس کے تعارف کے لیے کافی ہے، بس وہ دادا نہ بھی ہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے کف ہے، کیونکہ وہ والد کو قائم مقام مانتے ہیں دادا کا بھی، جب والد مسلمان ہے تو گویا یوں سمجھو کہ دادا بھی مسلمان، کیونکہ اس کا تعارف اس کے والد پر ہو جاتا ہے۔
آگے فرماتے ہیں ومن اسلم بنفسه لا يكون كفا لمن له اب واحد في الاسلام لان التفاخر بین موالی بالاسلام. فرماتے ہیں جو شخص خود مسلمان ہے صرف، وہ اس کا کف نہیں ہو سکتا جس کا والد بھی مسلمان ہے. یعنی لڑکا صرف خود مسلمان ہے اور لڑکی خود بھی مسلمان ہے، والد بھی مسلمان ہے، تو یہ دونوں آپس میں کف نہیں ہو سکتے. فرماتے ہیں کہ جو شخص خود مسلمان ہے وہ کف نہیں ہو سکتا ان کا جن کا صرف والد مسلمان ہے، یعنی خود بھی مسلمان ہے اور والد بھی مسلمان ہے. لأن التفاخر فيما بين الموالي بالاسلام، اس لیے کہ عجم میں جو ہے فخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ اسلام کی وجہ سے ہوتا ہے. اسلام کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. اگر وہ لڑکا خود مسلمان ہے، والد مسلمان نہیں ہے، تو لڑکی اس کو اپنے آپ سے اعلیٰ، لڑکی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گی اس سے، اس لیے کہ لڑکی کا والد بھی مسلمان ہے، تو اس وجہ سے یہ کفر نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ عجم میں تفاخر اسلام کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے جو شخص صرف خود مسلمان ہے، والد مسلمان نہیں ہے، تو اس لڑکی کا کفر نہیں ہو سکتا. اس کے والد بھی مسلمان ہے، وہ خود بھی مسلمان، اس لیے کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گی، جس کی وجہ سے وہی کف والا مسئلہ پیدا ہوگا کہ وہ کسی کمتر آدمی کا فراش بننے کی کو ناپسند کرے گی. یہ اصل میں اسلام کی اہمیت کی وجہ سے ہے. آج کل تو ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان میں یہ اہمیت ہونی چاہیے اسلام کی وجہ سے، کہ وہ اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے. پہلے یہ تھا، تو اس لیے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اسلام کی وجہ سے لڑکی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے گی، اور لوگ اسلام کی وجہ سے، عجم میں اسلام کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں دوسری چیز جس میں کف ضروری ہے وہ ہے والکفات فی الحریت نظیرها فی الاسلام فی جمیع ما ذکرنا لأن الرق اثر الکفر وفیہ معنی ذل فیعتبر فی حکم الکفا. فرماتے ہیں کہ جہاں تک آزادی میں کف کا تعلق ہے کہ دونوں آزاد ہو، تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح اسلام میں، یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم نے ذکر کی اسلام کے بارے میں، یہی آپ آزادی کے بارے میں بھی یہی سمجھیں. یعنی جو شخص خود آزاد ہے اس کا والد بھی آزاد ہے، اور اس کا دادا بھی آزاد تھا، پردادا غلام تھا. تو جس کا والد آزاد ہے وہ خود اور دادا آزاد تھا، تو وہ اس لڑکی کا کف ہو سکتا ہے جو نسل در نسل آزاد چلے آ رہے ہیں، ان میں غلام کوئی نہیں تھا. اسی طرح جس شخص کا صرف والد آزاد ہے، دادا غلام تھا، تو وہ اس لڑکی کا کف نہیں بن سکتا جس کے والد اور دادا دونوں آزاد تھے. اسی طرح جو لڑکا خود آزاد ہے اور لڑکی خود بھی آزاد ہے، والد بھی آزاد ہے، لڑکے کا والد غلام تھا، تو ایسی صورت میں بھی یہ کف نہیں ہو سکتے. تو اسلام کے بارے میں جتنی چیزیں فرماتے ہم نے ذکر کی ہے، آزادی میں جو کف کا مسئلہ ہے اس کی مثال وہی ہے جو اسلام میں کف کی مثال ہے. جو ہم نے تمام چیزیں ذکر کی اس میں آپ یہی سمجھیں. تو آزادی میں بھی برابری کا ہونا ضروری ہے، لیکن آزادی اور اسلام کا مسئلہ ایک ہی ہے، اس کو آپ ایک ہی طرح سمجھ لیں. اس لیے فرمایا کہ آزادی میں جو کف ہے وہ نظیر ہے، وہ ہم مثل ہے اس کا جو اسلام میں ہے. یعنی ان تمام چیزوں میں جو ہم نے ذکر کی اس میں اسلام اور آزادی دونوں برابر ہے. اسلام میں جس طرح کوئی خود مسلمان ہے اور لڑکی کا والد دادا مسلمان ہے تو ایسی صورت میں کف نہیں ہو سکتے. اسی طرح آزادی کو بھی سمجھے، کیا لڑکا آزاد ہے اور لڑکی کا والد اور دادا بھی آزاد تھے، یا لڑکی کا والد آزاد ہے، لڑکی کا والد غلام تھا، تب بھی کف نہیں ہو سکتے. تو اس طرح اسلام کے بارے میں جو آپ نے تفصیل پڑھی کف کے لحاظ سے، اسی طرح آزادی کے بارے میں بھی یہی تفصیل ہے کف کے اعتبار سے. فرماتے ہیں آزادی کو کف کیوں مانتے ہیں، آزادی کا اعتبار کیوں ہے کف میں. فرماتے ہیں لأن رق اثر الکفر وفیہ معنی الذل فیعتبر فی حکم الکفا. فرماتے ہیں کہ آزادی میں بھی کف ہونا ضروری ہے، اس لیے ایک تو یہ غلامی جو ہے
یہ کفر کا اثر ہے. یعنی انسان غلام اس لیے بنتا ہے، اسلام اس کو اس لیے غلام بناتا ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، تو کافر بننے کے بعد جب مسلمانوں کے قید میں آتا ہے تو غلام بن جاتا ہے. تو یہ غلامی جو ہے یہ کفر کا اثر ہے. اسی وجہ سے جس طرح کافر مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح غلام اگرچہ مسلمان ہو گیا، اب وہ چیز تو نہیں رہی، لیکن کیونکہ وہ کفر کا اثر ہے اس وجہ سے کف میں اس کو بھی شامل کر دیا. کہ بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں غلامی کو، اس وجہ سے کف میں اس کو داخل کر دیا کہ یہ کفر کا اثر ہے. اگرچہ کفر تو اب نہیں ہے لیکن کفر کا اثر موجود ہے، اس وجہ سے اس کو کف میں بھی داخل کر دیا. اور دوسری وجہ یہ کف کا اثر ہے تو اس لیے اسلام میں اس کا بھی اثر اسی طرح ہوگا جس طرح اسلام کا اثر تھا. یعنی اسلام میں اگر والد دادا مسلمان ہے تو وہ کف بن سکتے ہیں، اس کا جو تمام جس کے نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے. تو اسی طرح غلامی کفر تو نہیں ہے لیکن کفر کا اثر ہے، اسی وجہ سے اس میں بھی وہی چیزوں کا اعتبار ہوگا کہ والد اور دادا اگر غلام آزاد تھے تو یہ ان کا بن سکتا ہے کف جس کے نسل در نسل آزاد چلے آ رہے، لیکن والد یا دادا غلام ہے تو پھر یہ ان کا کف نہیں بن سکتا. چونکہ وہاں پر بھی اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا، یہاں پر آزادی اور غلامی ہے لیکن یہ آزادی اصل میں کفر کا اثر ہے، اس وجہ سے اس میں وہی چیزیں معتبر ہے جو کفر اور اسلام میں ہے. اور دوسری وجہ غلامی کو داخل کرنا، غلامی کو کفر میں داخل کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ غلامی میں ذلت والا معنی پایا جاتا ہے. لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور کفر اسی وجہ سے شریعت نے اس کا اعتبار کیا تاکہ کوئی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل اور کمتر نہ سمجھے. اس وجہ سے شریعت نے کفر کا اعتبار کیا ہے. اسی وجہ سے چونکہ غلامی میں ذلت ہے تو اس وجہ سے اس کو کفر میں شامل کر دیا تاکہ اس کا بھی اعتبار ہو. کل ایسا نہ ہو کہ وہ غلام سے شادی کر لے اور پھر اس کو ذلیل اور حقیر سمجھے، تو یہ وہی کفر کا مسئلہ آ جائے گا، اس لیے اس کو کفر میں داخل کر دیا. غلامی کا بھی اعتبار کیا ہے کفر میں. فرماتے ہیں کہ آزادی میں جو کفر ہے اس کی نظیر وہ ہے جو اسلام میں ہے. یعنی ان تمام چیزوں میں یہ اسی طرح ہوگا، اسلام کی طرح ہوگا جو ہم نے ذکر کی. یعنی غلامی کو آزادی کو آپ اسی طرح سمجھے جس طرح ہم نے اسلام کا ذکر کیا ابھی، کہ اسلام میں جس طرح کفر چلے گا کہ کون مسلمان تھا اور اس کے والد دادا وغیرہ، اسی طرح آزادی میں بھی آپ اس کو اسی طرح سمجھیں گے آزادی اور غلامی کے اعتبار سے. اور اس کو غلامی میں کفر میں کیوں شامل کیا غلامی کو؟ فرماتے ہیں لأن الرق اثر الکفر، اس لیے کہ یہ جو غلامی ہے یہ اصل میں کفر کا اثر ہوتا ہے، کفر کی وجہ سے انسان غلام بنتا ہے. اس وجہ سے اس میں اس کو کفر میں داخل کیا اور اسی وجہ سے اس میں ان تمام چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے جو اسلام میں کیا گیا ہے، اسلام کے حوالے سے کفر میں کیا گیا ہے. وفیہ معنی الذل، اور اسی طرح اس غلامی میں ذلت والا معنی بھی پایا جاتا ہے. فیعتبر فی حکم الکفا، اسی وجہ سے کفر میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے تاکہ اگر اس کو ہم نظر انداز کریں تو اس سے پھر وہی مسئلے پیدا ہو جائیں گے جس کی وجہ سے شریعت نے کفر کا اختیار دیا ہے کہ اگر اس کو ہم کفر میں داخل نہیں کریں گے اور کوئی لڑکی غلام سے شادی کر لے گی، کیونکہ پھر تو کفر میں اگر شامل نہیں کریں گے غلامی کو تو پھر تو وہ کفر ہوگا. تو ایسی صورت میں اصل میں غلام میں ذلت والا معنی پایا جاتا ہے تو لڑکی اس کو ذلیل سمجھے گی اور پھر وہی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس وجہ سے اس کو کفر میں داخل کیا تاکہ غلام سے شادی نہ کرے، اپنے آپ کو اس سے بچائے جس کی وجہ سے کل پھر یہ ناچاقی وغیرہ پیدا نہ ہو، وہ اس کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھے. اس لیے اس کو کفر میں شامل کر دی اس مسئلے کو. وما علینا الا البلاغ المبین.